السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی منح الانسان قوۃ النطق والتکلم والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ سید الکونین وسید الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الذین مارسوا امتثال اوامر اللہ وتحقیق توجیہات الدین، اما بعد۔ سند تو محض ایام تعلیم کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کے گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے درمیان جو ماحول جاری ہے وہ مدارس اسلامیہ کے اختتامی سال کے ایام ہیں، جس میں اکثر فارغین کی دھڑکنیں ذرا تیز سی ہونے لگتی ہیں۔ درس نظام کی ساری کتابیں جیسے ایک طرف کھڑے ہو کر فارغین مدارس کو الوداعی ترانہ پیش کر رہی ہو، یعنی ایک عجیب سی کیفیت فارغ ہونے والے طلباء کے مابین ہونے لگتی ہے۔ ذہن مانو کہ کئی ایک طرف بٹ سا جاتا ہے۔ امتحانات جاری رہتے ہیں، اس کی تیاری، گزشتہ جتنے سالوں سے مدرسوں میں پڑھا، سہولیات کا استعمال کیا، اسے اکٹھا کرنا، کیا چیز لے کر جانا ہے، کیا چیز چھوڑ دینا ہے، فراغت کی خوشی میں کس کو دعوت دینا، کس طرح مہمان کو بلانا ہے، کس طرح رہنے سہنے کی سیٹنگ ان کا انتظام کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر ان سب چیزوں سے ذہن اتر بھی جائے تو رمضان المبارک میں کہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے، آئندہ سال پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے، کس کو ملنا، کس کو نہیں ملنا، کیا ضروری کیا غیر ضروری، ان سب ساری کیفیتوں کے ساتھ فارغین مدارس کچھ ایسی حالت میں ہو جاتے ہیں جیسے مانو کہ ٹرین کا وقت قریب ہو گیا ہو اور تیاری ناقص رہ گئی ہو۔ ناظرین، آج میں انشاءاللہ انہی فارغین مدارس سے کچھ تسکین بخش باتیں عرض کروں گا جو ہر فارغ کی زندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں، اور یہ باتیں اس حیثیت سے تو بالکل بھی نہیں کروں گا کہ میں کسی کا استاذ ہوں یا کسی کا مصلح ہوں، بلکہ جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کو سفر میں جانے سے پہلے کچھ احتیاطی تدابیر کے تحت باتیں پیش کرتا ہے، بالکل اسی طرح کچھ تجربات آپ کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کروں گا کہ عملی میدان میں اترنے کے بعد آپ کو کچھ چیزیں اپنے ذہن میں گاٹھ باندھ کر رکھنا بہت ضروری ہے۔ رہا مسئلہ نصیحتوں کا، تو یقیناً آپ کے تمام اساتذہ نے آپ تمام فارغین کے جو موضوع تھی وہ ساری نصیحتیں آپ کو کر چکے ہوں گے، فحسب یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا امید کرتا ہوں کہ آپ کچھ وقت نکال کر میری باتیں مکمل سن کر جائیں گے۔ جو پسند آئے اسے اپنے کشکول حیات میں ڈال لینا، اور جو نہیں پسند آئے اس کے لیے پیش کی عفواً و معذرتاً۔ تو میرے مخاطبین فارغین اکرام، میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس آیت کریمہ سے جس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو بتلاتے ہوئے بصیغہ امر یعنی امر کے صیغے سے فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ میں سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا جو وزن ہے اس وزن کو سمجھانا چاہوں گا، ایک مثال کے ذریعے کہ ایک بادشاہ ہے اور اس کے سامنے دو فریق دو چیزوں دو مسئلوں میں ترجیح اور افضلیت کے تعلق سے بحث کرنے لگے، اور ہر فریق خود کو حق پر اور افضلیت پر ہونے کا دعویٰ بھی کرے، ایک کہے کہ میں حق پر ہوں اور دوسرا کہے کہ میں حق پر ہوں، اور حال یہ ہے کہ بادشاہ کو معلوم ہے کہ کون حق پر ہے، کس کو ترجیح دی جائے گی، کون سی چیز افضل ہے، تو فیصلہ تو بادشاہ کی طرف سے ہی ہوگا۔ تو بادشاہ اپنے فیصلے کو فریقین کے درمیان میں رکھے اور کسی ایک فریق کو افضل بتائے اور درباریوں کے سامنے دونوں فریقوں کے درمیان فیصلہ کرے، اس فیصلے کی دو ہی صورتیں نکل سکتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو خود بادشاہ ان دونوں کے درمیان ان کی آواز کو دباتے ہوئے اپنی آواز بلند کر کے ایک کے ترجیح اور ایک کے افضل ہونے کا اعلان کر دے، یہ پہلی صورت ہے۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ اپنے کسی معتمد وزیر کو بلائے اور اس کو افضل اور ترجیح والے فریق کی خبر دے دے، اور وہ وزیر دونوں فریقوں کو بادشاہ کے اس فیصلے سے آگاہ کر دے اور یہ بتلا دے کہ بادشاہ خود کس سمت اور کس فریق کو ترجیح دینا چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ رکھنے کا دوسرا طریقہ۔ خلاصے کلام یہ کہ پہلا طریقہ بادشاہ خود فیصلہ سنا دے،
اور دوسرا طریقہ بادشاہ اپنے وزیر سے فیصلہ سنوا دے۔ اب میں وہ آیت کریمہ سمجھانے لگا ہوں جو میں نے شروع میں پڑھی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ یہاں بادشاہ اللہ ہے۔ قل کا لفظ بتلا رہا ہے کہ بادشاہ یعنی اللہ کا جو پیغام پہنچا رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس چیز کو دربار خدا بندی سے ترجیح دی جا رہی ہے اور جس کے لیول کو بھی بیان کیا جا رہا ہے وہ فیصلہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ہے۔ یہاں اس فیصلے کو دو پاک ذات یعنی اللہ اور رسول اللہ کے ذریعے وہ اہمیت حاصل ہو رہی ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل علم کی برابری کا کوئی مطلب ہی نہیں آتا، اور فیصلہ ازلی ابدی ہے جس فیصلے کے اندر کبھی کسی نبی کے دور میں اس فیصلے کو منسوخ نہیں کیا گیا، بلکہ ہر نبی کے دور میں کتابیں بدلی، صحیفے بدلے، شریعتیں بدلی، مگر ہر امت میں اہل علم کا مقام کبھی نہیں بدلا گیا، کبھی اس کے مقام کو کسی عہدے سے منسوخ نہیں کیا گیا۔ اور یقین مانیے میرے فارغ ہونے والے عزیز احباب، وہ علم ہے جو آپ فارغین مدارس کے پاس ہیں، یعنی آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم لے کر جو اتر رہے۔ پوری دنیا کی خاک چھان لینا، یہ ایسے علوم ہے جسے دنیا کے کسی شعبے میں تسلسل اور مفصل اشاعت اسلام کی نیت سے نہیں پڑھایا جاتا سوائے مدارس اسلامیہ کے۔ لہٰذا فارغ ہونے والے طلبہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لے کہ جس علم کو لے کر آپ امت میں اتر رہے ہیں وہ صرف کالے کالے حروف نہیں ہیں، بلکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ترجیح دیا ہوا فیصل شدہ علم ہے، جس کے وزن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی ترجیح کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے امر کے صیغے سے بیان فرما کر قرآن کریم کا جز بنایا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ آپ اسی علم کو لے کر میدان میں اتر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، معاشرے میں آپ سے بڑا ڈگری والا کوئی نہیں، آپ سے بڑا مسند والا کوئی نہیں، آپ سے بڑا فضیلت والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ ترجیح میں اور وزنی کوئی نہیں، کیونکہ آپ کی اہل علم کی برابری اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی۔ آپ اس دھرتی کا عظیم سرمایہ ہو، اس لیے مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم اب مدرسے سے تعلیم مکمل کر کے بس جا رہے ہیں، بلکہ جس طرح ایک جنگ کا سپاہی جنگ سے قبل اپنی ساری تیاریاں مکمل کر کے میدان میں اس طرح اترنے کی کوشش کرتا ہے کہ یا تو جیت کر آنا ہے یا شہید ہو جانا ہے، ٹھیک اسی طرح آپ نے مدرسے میں رہ کر صرف تیاری کی ہے، اصل تو اب ہے جب آپ میدان عمل میں، میدان امامت میں، میدان کتابت میں، میدان خطابت میں، میدان اصلاح امت میں اتریں گے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ نے آپ فارغین کو ایک امتیاز بخشا ہے، وہ امتیاز جو فرشتوں کو بھی میسر نہیں ہوا اور آپ جیسا کوئی دوسرا ہو بھی نہیں سکتا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے علم کا نام اپنے صفاتی نام علیم سے رکھا ہے، اور جو اس علم کو حاصل کرے اس کا نام بھی اسی مادے سے عالم رکھا ہے۔ لہٰذا اپنی فضیلت اور عالمیت کی ڈگری کو کم نہ سمجھے، ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا، پھر درباریوں اور سرکاری کے وہ چکر لگوائے گا جہاں خود کو کبھی محسوس ہونے لگے گا کہ ہاں میں جاہل رہ گیا۔ اس لیے خدا را اپنے آپ کو فراغت مدرسے کے بعد کسی سے کمتر نہ سمجھے۔ یہ تو ہو گئی فضیلت اور اہمیت کی بات۔ دوسری بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ مدرسے کے ایام ہمارے لیے عوام الناس کے سوالات کے ایام تھے۔ اب ہمیں اپنی امامت کے ذریعے، اپنی خطابت کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی تدریس کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اور اسی طرح مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد بعض فارغین کے سمجھ میں نہیں آتا کہ آگے کیا کرنا ہے، تو اس سلسلے میں ایسے تمام فارغین سے ایک ہی بات کہوں گا جو میری اپنی 11 سالہ تدریس کا تجربہ ہے، کہ ایسے تمام فارغین اپنے گھر کے حالات دیکھے کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں، معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، گھر کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد خود اپنی حالت پر بھی غور کرے کہ مجھ میں کتنا ظرف ہے، میں کیا چیز کر سکتا ہوں، کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اکثر فارغین آپ دیکھیں گے اپنے آئندہ مستقبل کے لیے 50 لوگوں سے انہیں اپنا ہمدرد سمجھ کر رائے مشورہ طلب کرتے ہیں اور خود کے لیے غلط راستوں کا انتخاب بھی کر لیتے ہیں۔
دیکھو میرے عزیز بھائی، اس سلسلے میں میں آپ کو کوئی مشورہ تو نہیں دوں گا، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کو 50 لوگوں سے رائے طلب کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو آپ کے والدین نے بڑی محنت، بڑی مشقت سے پڑھایا ہے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ مدارس میں آنے والی اکثریت طلبہ کی غریب ہوتی ہے، اور ایک طالب علم مدرسے میں جتنے سال بھی رہتا ہے، والدین اپنی آمدنی سے ایک وافر حصہ بچوں کو روانہ کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات یاد رکھے کہ آپ سے بہتر آپ کے گھر کے حالات کوئی نہیں جانتا، آپ سے زیادہ کوئی پیر و مرشد آپ کے والدین کی مجبوری نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے بجائے 77 لوگوں سے مشورہ اور رائے طلب کرنے کے، بہتر ہے کہ آپ اس معاملے میں اپنے والدین کو ترجیح دیں۔ میرا مشورہ، کسی پیر و مرشد کا مشورہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو یا نہ ہو، آپ کے والدین کا مشورہ آپ کے لیے کبھی برا نہیں ہوگا۔ آپ کے والدین آپ سے کیا طلب کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو کوئی مصلح نہیں بتائے گا، وہ خود آپ کو آپ کے والدین ہی بتائیں گے کہ آگے ہم اپنے بچے سے کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے فراغت کے بعد، گھر پہنچنے کے بعد موقع ملے تو کسی وقت میں ٹھنڈے دماغ سے اپنے والدین کے ساتھ بیٹھنا، اور اگر ہو سکے تو رات کے وقت تھکے ہوئے ان گرم گرم پیروں کو اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ لگا کر دباتے ہوئے پوچھنا کہ ابا اب میں کیا کروں، امی اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ یقین مانیے ان کے دل کو ایک قلبی خوشی محسوس ہوگی کہ نہیں، ہم نے ہمارے بچے کو مدرسے میں پڑھا کر بہت خوبصورت فیصلہ کیا تھا کہ آج ہمارا بچہ عالم فاضل بننے کے بعد بھی ہم سے مشورے لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ ہاں، اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ چیز زیادہ بہتر ہے یا فلاں فیلڈ زیادہ بہتر ہے، مؤثر ہے، تو اس میں بھی والدین کی اجازت اور رضامندی کو شامل کرے اور ان کو اس کے بارے میں بتلائے۔ اگر وہ یہ کہہ دے بیٹا ٹھیک ہے، جو آپ کو مناسب لگے وہ کرو، تو آپ اس فیلڈ میں اترے، پھر چاہے وہ تدریس کی فیلڈ ہو یا تجارت کی فیلڈ ہو۔ ایک بات آپ اپنے پلو باندھ لیں کہ اگر آپ کے گھر کے حالات بہت ہی پریشان کن ہیں، مال و متاع یا معاشی اعتبار سے، تو آپ اپنے حالات ہرگز کسی سے نہ بتلائیں، وہ کتنا ہی خیر خواہ کیوں نہ ہو، پیر و مرشد کیوں نہ ہو، کیونکہ آج کا زمانہ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہو۔ جس کے سامنے بھی آپ اپنا رونا روئیں گے نا، اس کے دماغ میں آپ کی لاچاری، آپ کی مجبوری کا ایک خاکہ ضرور بیٹھے گا، اور آپ یہ بات بھول جائیں کہ جس کو آپ اپنا ہمدرد سمجھ کر اس کے سامنے حالات کا رونا رو رہے ہیں، وہ کسی کو نہیں بتلائے گا، یہ بھول جائے۔ بلکہ آپ کی صلاحیت کتنی ہی کیوں نہ اچھی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی لاچاری کا فائدہ ایک دن ضرور اٹھائے گا، ایسے کام آپ کے سپرد کرے گا جو یا تو آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا یا پھر آپ کی ترقی میں رکاوٹ بنے گا۔ اور اللہ کی قسم یہ مشاہدہ ہے، ہر کوئی مولانا وستانوی صاحب نہیں ہوتا میرے بھائی کہ اپنے فارغین کے اندرونی صلاحیت کو پرکھ کر، ان کے حالات کو اپنے سینے میں دبا کر اسے بام عروج تک پہنچنے کا موقع فراہم کرے۔ ہر کوئی مولانا وستانوی نہیں ہوتا، اس لیے اپنے حالات ہر کسی کو نہ بتائے، کیونکہ جن کو آپ اپنی مجبوری بتا رہے ہیں وہ بدلیں گے تو بدلہ دشمنوں سے کم نہیں لیں گے، کیونکہ ہر اکبر چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک بربل ضرور ہو۔ لہٰذا آپ کو کسی سے کوئی مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے والدین یا کسی ایسے مجرب سے مشورہ لیں جس نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو ترقی کروایا ہے، جیسے حضرت رئیس الجامعہ مولانا غلام محمد صاحب وستانوی اور ان کی فکروں کو تاج بخشنے والے استاد محترم مولانا حذیفہ صاحب وستانوی، جن دونوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ معاشرہ ان کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ تو میرے عزیز فارغ ہونے والے بھائیوں اور ہمدم دوستوں، اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے افراد ہیں تو یقیناً بلا جھجک آپ ان کے مشوروں کے مطابق اپنے مستقبل کے میدان میں قدم رکھ سکتے ہوں، ورنہ سب سے بہتر مشیر آپ کے لیے آپ کے والدین ہی ہیں۔ دوستو، یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ہمارے مدارس اسلامیہ سے فارغ ہونے والے طلباء 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جن کی صلاحیت ماشاءاللہ خوب تر ہوتی ہے۔ نمبر 2، جو متوسط درجے کے ہوتے ہیں، اور نمبر 3، جو ادنیٰ صلاحیت سے
ادنی صلاحیت کے ساتھ فارغ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اپنی تدریسی میدان کا انتخاب کرتا ہے۔ پہلے درجے کے جو طلبہ ہوتے ہیں فارغین میں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ بڑی کتابوں سے ہمارا استقبال ہو۔ دوسرے درجے کے طلبہ یہ سوچتے ہیں کہ فارسی اول دوم وغیرہ سے میرا کام چل جائے گا۔ اور تیسرے درجے کے طلبہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر مدرسہ ملا تو ٹھیک، ورنہ مسجد کے مکتب میں نورانی قاعدہ وغیرہ پڑھا لیں گے اور بزنس شروع کر دیں گے۔ اب یقین مانیے، اگر اسی طرح کی سوچ آپ فارغین کی ہے تو یہ بالکل سراسر غلط سوچ ہے، اور جس نے بھی یہ سوچ آپ کے ذہنوں میں ڈالی ہے یقیناً وہ آپ کی تخریب کاری کا سب سے بڑا سبب ہے۔ بلکہ ان تینوں کی سوچ یکساں ہونی چاہیے کہ مجھے جو بھی علمی مشاغل کا ذمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم ہوگا، جو بھی علمی مشاغل کا مشغلہ، میں اسے بخوبی نبھاؤں گا۔ اس میں کوئی فرق مراتب یا کتابوں کے درجوں کا لحاظ نہیں کروں گا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ میسر فرمائے، چاہے وہ نورانی قاعدہ ہی کیوں نہ ہو، اگر بہترین انوکھے انداز میں محنت کر کے پڑھاتے ہیں تو یقین مانیے ترقی خود بخود آپ کو تاج بخشے گی۔ بہت سے فارغین کو عجیب گمان طاری ہوتا ہے کہ مجھے تو فلاں بڑے کی نصیحت حاصل ہے، میرا ان سے بڑا تعلق تھا، لہٰذا میں ان کے جیسا بنوں گا اور بڑی کتابوں کے علاوہ کچھ نہیں پڑھاؤں گا۔ سوچنے جیسی بات ہے، اور بس اسی پاداش میں وہ وقت ضائع کرنے لگتا ہے۔ 1 سال 2 سال یوں ہی وقت گزرتا ہے، کیونکہ ہر جگہ بڑی کتابوں کی جگہ خالی نہیں ہوتی، اور ابتدائی کتابوں سے پڑھانے کا مزہ اللہ کی قسم کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسے فارغین در بدر منہ کی کھاتے پھرتے ہیں، اور جب کچھ نہیں میسر ہوتا تو اسی مکتب کی لائن میں اپنے لیے عافیت سمجھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو اور میرے عزیز بھائیوں، آپ کے اندر اگر صلاحیت ہے تو وہ کہیں نہیں جانے والی۔ آپ اس طرح پڑھانے کی کوشش کریں کہ آپ کی خود مانگ ہو، عطر آباشد کہ خود بگوید، نہ کہ عطار بگوید۔ عطار کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ عطر ہے، عطر خود بخود مہکتا ہے۔ اس لیے سر دست فراغت کے بعد جو بھی آسانی سے میسر آ جائے علمی مشاغل، والدین سے رائے طلب کریں اور سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے آپ کا انتظام الحمدللہ کر دیا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی دفعہ کم تنخواہوں کی بنا پر ہمارے فارغین تعلیم و تعلم سے پرے بزنس میں گھس جاتے ہیں اور خود کے لیے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اگر بزنس ہی کرنا تھا تو مدرسے میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی۔ بزنس کرنا ہے لیکن علمی مشاغل میں مشغول رہ کر کرنا ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جب ہجرت کرنے لگے تو استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسٹیشن تک آئے، اور جس طرح ہم گاڑی چلنے کے وقت اپنے قریبی رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ اپنا خیال رکھنا، اس وقت میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، حسین احمد پڑھانا کبھی مت چھوڑنا، اگرچہ طالب علم ایک ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نصیحت پر ایسا عمل کیا کہ مسجد نبوی کے دوسرے اساتذہ تو شروحات سامنے رکھ کر پڑھاتے تھے، مگر آپ رات بھر مباحث یاد کرتے اور خوب محنت کرتے، اور اسی محنت کا ثمرہ ہے کہ آپ کو دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث بنایا گیا، اور آج بھی دنیا آپ کو شیخ الاسلام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ اپنی 40-50 سالہ تدریسی خدمات کا نتیجہ نکالتے ہوئے کہا کہ ایک مدرس کے ہاتھ میں درس کی پکڑ 10 سال کے بعد آنا شروع ہوتی ہے، 15 سال میں تو اسے علم سے مناسبت ہوتی ہے، اور 20 سال کے بعد علم پر اعتماد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزنس کی وجہ سے علمی مشاغل میں مشغول ہونا نہ چھوڑیں، اور ہو سکے تو ان اساتذہ کی صحبت اختیار کیجئے یا ان اساتذہ سے دوستی بنائیں جو آپ سے 10 سال 15 سال 20 سال بڑے ہو،
اور تدریسی خدمات میں لگے ہوئے ہو، خدمت انجام دے چکے ہو، کیونکہ آپ جہاں کھڑے ہیں وہ وہاں سے 10 سال آگے ہے۔ ان کی زبان نہیں، ان کا تجربہ بولتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی لحاظ رکھے کہ فراغت کے بعد یہ ذہن سے نکال دے کہ مجھے سوشل میڈیا فرنٹ پر آنا ہے، میرے بڑے بڑے بینرز چھپے، اس میں مہمان خصوصی مقرر خصوصی کے طور پر میرا نام آئے، اسٹیج لیول کا بنو، کوئی نہیں لیکن ایک مدت کے بعد بنو۔ فارغ ہونے کے بعد آپ فی الحال اپنی تدریسی پر دھیان دیں، وقت آپ کو خود چمکائے گا۔ آپ کو لوگوں کے پاس ان کی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میرا نام بینرز میں چھپایا جائے، میرا نام مقرر خصوصی میں ڈالو، میرا نام مہمان خصوصی میں ڈالو، میری تاریخ پکڑو وغیرہ وغیرہ۔ ان سب سارے کاموں کے لیے ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی لوگوں کی نظر آپ کا انتخاب کرتی ہے۔ لہٰذا اپنا ذہن علمی بنائے۔ اور ایک بات جو شاید بہت 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 کڑوی لگے، مگر آج امت میں یہ بیماری بنتے جا رہی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کی ترقی مقدر رکھی ہوں گی اور آپ بہترین تدریس کے ساتھ بہترین مقرر بھی بن جاؤ تو خدا را بکاؤ مقرر مت بننا۔ لوگوں میں یہ مشہور نہ ہو کہ فلاں مقرر اتنا ریٹ لیتا ہے، اتنی قیمت لیتا ہے۔ اگر آپ میں اخلاص ہوگا، لوگوں کی جیبوں پر آپ کی نظر نہیں ہوگی تو انشاءاللہ دنیا کی دولت قدموں میں آ کر گرے گی۔ کبھی اخلاص کو انسانی شکل میں دیکھنا ہونا تو آنا کلکوا اور حضرت رئیس الجامعہ کا باغبان دیکھنا، پتہ چلے گا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے۔ آپ علم کے بانٹنے والے ہیں، علم کو بیچنے والے نہیں ہے۔ آپ پیشہ ور مقرر بن کر تقریر کا بزنس کرتے پھریں گے اور مستقبل میں اس کو کاروبار بنائیں گے تو خسرت دنیا والآخرہ، کوئی اثر امت پر اس کا نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ آپ اللہ سے اتنا مانگے کہ آپ کو دوسروں سے مانگنے کی ضرورت نہ ہو۔ یہ ہمارے تبلیغی جو اجتماعات ہوتے ہیں کیوں اتنے زیادہ کامیاب اور مقبول ہوتے ہیں اور لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں؟ آخر کیوں؟ اس کا جواب آپ کو خود تلاش کرنا چاہیے کہ مجھ سے زیادہ آپ سمجھدار ہیں۔ دیکھتے ہیں ہم کہ کس طریقے سے تبلیغیوں کے جو اکابرین آتے ہیں وہ اپنا کیا ریٹ لگاتے ہیں، کوئی ریٹ نہیں ہوتا ان کا۔ اور ایک بات میرے عزیز دوستو جو میں آپ فارغین سے کہنا چاہوں گا کہ آپ جو بھی علمی مشاغل میں لگیں، حتی المقدور کوشش کرنا وہ گھر سے قریب ہی ہو، محلے، علاقے، گاؤں یا اپنے شہر ہی میں ہو، کیونکہ ہم تو دور چلے جاتے ہیں لیکن ہمارے والدین کو اندر ہی اندر اس بات کا شکوہ رہتا ہے۔ وہ بولتے نہیں ہیں لیکن حالات احساس دلاتے ہیں۔ جب ایک عرصہ پڑھانے کا، ملازمت کا گھر سے دور نکل جاتا ہے اور فارغین وہاں سیٹ ہو جاتے ہیں تو اب وہاں سے نکلنا مانو کہ ذرا مشکل سا ہو جاتا ہے۔ اس لیے گھر سے قریب رہ کر حتی المقدور خدمت کرنے کی کوشش کرنا۔ اور ان سب باتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی بات کہنے جا رہا ہوں کہ چاہے کیسے بھی حالات آ جائیں، کتنی ہی پریشانی کیوں نہ ہوں، کتنی ہی خوشیاں کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مسائل کیوں نہ ہوں، نماز کی پابندی کرنا۔ لوگ ہم سے کتابوں کے نام نہیں پوچھیں گے، لوگ ہماری سند نہیں دیکھیں گے، ہمارا رویہ، ہماری گفتگو، ہمارا عمل دیکھیں گے۔ وہ یہ دیکھیں گے کہ مولانا نماز پڑھتے ہیں یا نہیں۔ طلبہ پر اس کا خاصا اثر ہوتا ہے کہ مولانا خود نماز نہیں پڑھتے، اللہ معاف کرے۔ اگر آپ کو نماز چھوڑنے کی عادت ہو گئی تو چاہے آپ کتنی ہی اپنی بزرگی کے ڈنک کے بجاؤ، کتنی ہی بزرگی کی پیری بجاؤ، کتنی ہی صلاحیتوں کے مالک بن بیٹھو، آپ چھوٹے چھوٹے بہانوں میں نماز چھوڑنے کے عادی ہو جاؤ گے، چھوٹے چھوٹے بہانوں میں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے علم کا فیض طلبہ پر اسی وقت ہوگا، عوام الناس میں اسی وقت ہوگا جب آپ خود مسجد میں نماز کے پابند ہوں گے، ورنہ چاہے آپ کتنی ہی تدریسی صلاحیتوں کے مالک کیوں نہ ہوں، طلبہ کے دلوں کو موہ لینے والے کیوں نہ ہوں، وہ وقتی طور پر پین کلر جو ہوتا ہے اس دوا کی طرح کام کرے گا۔ جب تک کہ پیٹ میں ہے تو اثر ہوگا، پیٹ سے اثر ختم،
درد شروع ہو جائے گا۔ اس لیے نماز کی پابندی کرنا، اور ہو سکے تو حضرت لقمان حکیم کی جو اپنے بیٹے کو نصیحت ہے، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اس آیت کریمہ کی تفسیر ضرور دیکھ لینا اگر وقت ملا تو۔ ہمارے بڑے حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانوی ہمارے طالب علم کے زمانے میں بھی فرمایا کرتے تھے، اور آج بھی کہتے ہیں، اکثر و بیشتر ان کے نمازوں کی پابندیوں کے تعلق سے وہ فرماتے رہتے ہیں کہ جس کی نماز اچھی اس کا سب کچھ اچھا، اور جس کی نماز خراب اس کا سب کچھ خراب۔ بہرحال میری یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی، باقی ساری نصیحت تو آپ کے اساتذہ نے آپ کو کر دی ہی ہوں گی۔ بس آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ امت آپ کا انتظار کر رہی ہے، امت آپ کا انتظار کر رہی ہے، وہ امت جس نے آپ کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے عالم بنایا، فاضل بنایا، حافظ بنایا، بہترین قرآن پڑھنے والا بنایا۔ لہٰذا کام آپ کا عوام الناس میں ایسا ہو کہ آپ مثالی بن سکے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح آج آپ سب سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہی ہے کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔